فن زندہ لوگوں کے لیے تخلیق کیا جاتا ہے، مقبروں اور مزاروں میں مدفون بزرگوں کے لیے نہیں۔ فن کو ماورائیت کے دھندلکوں میں گھوم گھام کر آخر کار زمین کی طرف لوٹنا پڑتا ہے کہ زمین اور انسان سے وابستہ ہوئے بغیر پوری کائنات بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فن کو محض پند و نصائح یا احتجاجی نعروں کا ملغوبہ ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر فن اظہار حسن، اظہار خیر، اظہار صداقت ہے۔ رمز اس کا ایک مؤثر ہتھیار ہے، اور دلوں کی ظلمتوں میں خیر و برکت اور انقلاب و ارتقاء کے چراغ جلائے چلے جانا اس کا منصب ہے۔ اگر کوئی فن زندگی اور انسان کا اثبات نہیں کر سکتا تو وہ منفی فن ہے۔ یہ فن بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، مگر بالکل اس طرح جیسے سانپ خوبصورت ہوتا۔ میں اپنے بارے میں کوئی بلند بانگ دعویٰ بھی نہیں کروں گا کہ اس عمر میں بھی میں وہ نظم، وہ غزل، وہ قطع، وہ کہانی لکھنے کے لیے بے قرار ہوں جو میں لکھنا چاہتا ہوں اور نہیں لکھ سکا۔ جس زبان میں میر اور سودا، مومن اور غالب، اقبال اور جوش کے سے شعراء، اور پریم چند، کرشن، بیدی، منٹو اور غلام عباس کے سے کہانی کار موجود ہوں، اس میں اپنی نظم اور غزل اور افسانے کو حرف آخر سمجھ کر اور مطمئن ہو کر بیٹھ رہنا پرلے درجے کی خود فریبی اور سادہ لوحی ہے، اور بحمداللہ میں ایسی سادہ لوحی کا کبھی شکار نہیں ہوا۔ پھر ایک اور عجیب سی بات کہ 71 برس کی عمر میں بھی جب میں اپنا تجزیہ کرتا ہوں تو بڑے دلچسپ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ دلچسپ یوں کہ میں باہر سے تو بوڑھا دکھائی دیتا ہوں، مگر میرے باطن میں ایک معصوم بچہ چھپا بیٹھا ہے، اور میرے باہر کے بوڑھے کو دیکھ کر کبھی کبھی حیران بھی ہوتا ہے کہ جب باہر کا یہ عالم ہے تو اندر میں بیٹھا کیا کر رہا ہوں۔ مگر وہ موجود ہے، وہ بچہ جو ذرا ذرا سی بات پر خوش ہو لیتا ہے، جو روتا بھی ہے تو بہت جلد آنسوؤں میں مسکرانے لگتا ہے، وہ بچہ جو سوچتا ہے کہ سب انسان آپس میں دوست کیوں نہیں ہیں، اور دشمنی کے لیے کیا درندے کافی نہیں تھے۔ وہ بچہ جو اپنے ہم وطنوں کے دکھ درد میں عملاً شریک رہتا ہے اور اپنے ملک کی حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اعلان کر سکتا ہے کہ قبلہ، ہم اہل فن کسی حکومت کے وفادار نہیں ہیں، ہم تو اپنی مملکت اور اس میں رہنے بسنے والے کروڑوں انسانوں کے وفادار ہیں۔ وہ بچہ جو برسر اقتدار اصحاب کی موجودگی میں اعلان کرتا ہے کہ اگر اہل قلم کو آزادی تحریر اور آزادی اظہار سے محروم رکھا گیا تو وہ اشتہاروں اور علامتوں میں بولیں گے، مگر بولیں گے ضرور، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا۔ یہ بچہ محض حیران ہو کر نہیں رہ جاتا، بلکہ اس کرید میں لگ جاتا ہے کہ اسے حیرت کیوں ہوئی ہے، اور اس کے خوابوں اور گرد و پیش کے حالات کے درمیان اتنا تفاوت کیوں ہے، جو انسانوں اور انسانی رشتوں، پھولوں اور کونپلوں، پتوں اور شاخوں، بادلوں اور آسمانوں، فضاؤں اور خلاؤں، غرض حسن کے تمام مظاہر سے آج بھی بہت شدت سے متاثر ہوتا ہے۔ میں مطمئن ہوں کہ جب تک میرے باطن میں بیٹھا یہ بچہ زندہ ہے، چاہے میرے چہرے کی جھریاں لٹک آئیں اور چاہے میرے ہاتھ پاؤں میں راشا پیدا ہو جائے، میں تخلیقی لحاظ سے بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ میں نے آج سے کئی برس پہلے اپنے ایک مضمون میں اپنے شعر و ادب پڑھنے والوں سے چند سچی سچی کھری کھری باتیں کی تھیں۔ آج کی معروضات کو میں آپ سب خواتین و حضرات کے انتہائی شکریہ کے ساتھ، مکرر شکریہ کے ساتھ، اسی مضمون کے آخری حصے کے اقتباس پر ختم کرتا ہوں۔ یعنی میرے پڑھنے والوں کے نام میرا پیغام وہی ہے جو میرا عمر بھر کا پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ سچے فنکار کے دل میں تخلیق کی لگن بجھ نہیں سکتی۔ فن تخلیق کرنا تو اپنے اندر قیامت تک کے لیے الاؤ لگا لینے کا نام ہے، اور جب تک دنیا میں ظلم ہے، بے انصافی ہے، جھوٹ ہے، منافقت ہے، بھونڈا پن ہے، محکومی ہے، استحصال ہے، عدم توازن ہے، ریاکاری ہے، انسان کے بے ساختہ پن کی پامالی ہے، اس وقت تک سچے فنکار کا تخلیقی اضطراب ختم نہیں ہو سکتا۔ تو میں ذاتی طور پر
اپنے قاری سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں اور میرے قوا سلامت ہیں میں اس سے بحیثیت فنکار رخصت ہونے کی اجازت طلب نہیں کروں گا. شکریہ.